السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ عبدالقیوم آپ کے سامنے حاضر ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ حضرت مولانا مفتی عبدالستار صاحب کا بیان، جلسہ اصلاح معاشرہ آتری 14 مارچ، سماعت فرمائیں۔ میڑ میں کھرپی نہیں مارے گا لیکن بہن کا حق نہیں دیتا۔ دیتا بہن کا حق؟ ارے جہیز تو دے دیا تھا، کس نے کہا تھا تم جہیز دو؟ جس ماں کی کوکھ میں آپ نے پیر پھیلائے ہیں، اسی ماں کی کوکھ میں آپ کی بہن نے بھی تو پیر پھیلائے ہیں۔ جس ماں کی چھاتی سے آپ نے دودھ پیا ہے، اسی ماں کی چھاتی سے اس نے بھی تو دودھ پیا ہے۔ جس باپ کی گود میں لوریاں آپ نے سنی ہیں، اسی باپ کی گود میں لوریاں اس نے بھی تو سنی ہیں۔ جس باپ نے انگلی پکڑ کر آپ کو چلانا سکھایا ہے، اسی باپ نے انگلی پکڑ کر اسے بھی تو چلانا سکھایا ہے۔ اور برا نہ مانیے گا، ایک بہن اپنے ماں باپ سے، بھائی سے زیادہ محبت کرتی ہے۔ لیکن کیا بہنوں کا حق دیا؟ ساری زندگی حرام کھاؤ گے، اس سے جو گوشت پوشت پیدا ہوگا، ہمارا آقا فرماتا ہے کہ جو حرام غذا سے گوشت پوشت پیدا ہوتا ہے وہ جہنم کے لائق ہوتا ہے، وہ جنت کے لائق نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں بہنوں کو حصہ دیتے؟ للذکر مثل حظ الانثیین، علماء سے پوچھو کیوں نہیں ہم نے اس کو داڑھوں سے مضبوط ہوا؟ تو مار ہمارے اوپر نہیں پڑے گی، کس کے اوپر پڑے گی؟ دوسروں کا حق کھاؤ گے تو مار کس کے اوپر پڑے گی؟ یہی تو اصلاح معاشرہ ہے۔ اچھا دوسری طرف چلو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے جسم کی فکر کرتے ہوئے فرمایا جب کھانا کھانے بیٹھو تو پہلے ہاتھ دھولو، لیکن پوچھنا مت، کہا ہے نا۔ آج تو سائنس اور ڈاکٹر بھی کہتے ہیں کہ ہاتھ دھونے کے بعد کھانا کھانے کے لیے پوچھنا مت۔ کیوں؟ پوچھو گے تو کپڑے کے جراثیم پھر لگ جائیں گے۔ آپ نے کب فرمایا؟ تب تو سائنس کی اتنی ترقی نہیں تھی نا، لیکن ہماری صحت کی فکر کی۔ ہاتھ بغیر دھوئے کھاؤ گے تو یہ جراثیم پیٹ میں چلے جائیں گے۔ ہاتھ دھو کر آپ نے اگر کپڑے سے پوچھ لیے تو پھر جراثیم پیدا ہو جائیں گے۔ ہماری صحت کی فکر کی نا، روحانی باپ ہے نا۔ ایسا کرو کہ بیمار پڑ جاؤ گے، صحت خراب ہو جائے گی۔ ہم کرتے ہیں ایسا؟ فرمایا دسترخوان زمین پر بچھا کے کھانا، 1/3 پیٹ کھانا، 1/3 پیٹ کھانا۔ ہم کہیں دعوت میں چلے جائیں گے تو پھر مسئلہ 3 دن کے لیے فرصت ہو جائے گی۔ سانس لینا دشوار پڑ جاتا ہے۔ اور میں نے یہاں تک دیکھا ہے، یہاں تک دیکھا ہے، یہاں کی بات نہیں بتا رہا ہوں، یہاں تو سمجھدار لوگ تھوڑی کھاتے ہیں، 1/3 پیٹ کھاتے ہیں۔ میں نے اپنے یہاں دعوتوں میں دیکھا کہ ہم جیسا مولوی بھی کھاتے کھاتے الٹی کر دیتا ہے۔ اس روحانی باپ نے کتنے قلق سے، کتنے درد سے ہمیں یہ سبق سکھایا تھا۔ ایسا کرو گے بیمار پڑ جاؤ گے، تمہاری صحت خراب ہو جائے گی، مجھے تکلیف پہنچے گی، اولاد کو تکلیف ہوئی، اولاد کو بیماری لاحق ہو جائے گی، اولاد بیمار پڑ جائے گی، باپ کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میرے پیاروں ایسا مت کرنا، 1/3 پیٹ کھانا، کبھی بیمار نہیں پڑو گے۔ کھایا 1/3 پیٹ؟ نہیں کھایا۔ ہمارا روحانی باپ جس نے ہمیں ہر چیز سکھائی، فرمایا تم قضائے حاجت کے لیے جاتے ہو، قضائے حاجت جانتے ہیں؟ فارغ ہونے کے لیے جاتے ہو؟
ہم کیا کرتے ہیں؟ فارغ ہونے کے لیے گئے اور جب استنجے کی ضرورت پڑی پانی لیا اور استنجا کر لیا. میں نہ ایسا مت کرنا، پہلے ہاتھ دھو اچھی طریقے سے، ہاتھ اچھی طریقے سے دھونے کے بعد پھر استنجا کرنا. کیوں؟ پتہ نہیں ان ہاتھوں میں کہیں جراثیم تو نہیں. کہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے تم نے کھانا کھایا ہو اس وقت ہاتھ نہ دھوئے ہو اتفاق سے، یا کوئی چیز پکڑ لی ہو کہ جس میں کوئی مرچ وغیرہ یا کوئی اور چیز ہو، تو نازک مقام ہوتے ہیں، تکلیف پیدا ہو جائے گی. اور میں پہلے ہاتھ دھل لینا. اتنا پیارا اور اتنا مشفق، اتنا محبت کرنے والا باپ آپ کو نہیں ملے گا، یا مل جائے گا؟ ہمارے باپ نے تو یہ نہیں سکھایا. فرمایا کسی سوراخ میں پیشاب مت کرنا. ہم نے تو اس لیے سوچا کہ بھائی سوراخ میں پیشاب کرنے کو اس لیے منع فرمایا جا رہا ہے کہ کہیں اندر کوئی جاندار چیز ہو اسے تکلیف پہنچے گی. ہاں یہ بھی ہے، لیکن ایک دوسرا اور پہلو ہے، کہیں وہ اندر کی چیز نکل کے آئی اور آنے کے بعد تمہیں ڈس لیا تو کیا ہوگا؟ یہ ہے روحانی بات جس کی آج قدر ہم نے چھوڑ دی. اور جب بھی کسی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے تو پھر اللہ کا تو عذاب آتا ہے. لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر میری نعمتوں کا تم شکریہ ادا کرو گے، اس کی قدردانی کرو گے تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر اس کی ناقدری کرو گے تو إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، میرا عذاب بہت سخت ہے. داڑھیاں رچوا دیں گے، تمہارے نونہال بچوں کو نیزوں پر اچھلوا دیں گے. تم ہو کس بھول میں ہماری نعمت کی ناقدری کرو گے؟ اور ایسی نعمت اللہ نے آنکھ دی، لیکن کہیں نہیں کہا کہ بندے میں نے تجھے آنکھ دی اور تیرے اوپر احسان کیا. پورا سراپا دے دیا، اور کہیں قرآن میں اللہ نے نہیں کہا یہ سراپا دے کر تیرے اوپر احسان کیا. لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہمیں عنایت فرمائی تو فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ ہم نے مومنین کے اوپر احسان کیا ہے انہی میں سے ایک رسول کو بھیج کر. تو وہ ذات ہماری آنکھوں سے افضل ہے، وہ ذات ہمارے پورے سراپے سے افضل ہے، ہمارے دل و دماغ سے بھی اعلیٰ ہے. ہماری آنکھیں لاکھوں نہیں کروڑوں آنکھیں اس کے تلووں پر قربان ہو جائیں گی، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا. اس ذات کی ہم اور آپ ناقدری کر رہے ہیں جس کی قدردانی کا حکم اللہ نے دیا. تو مصیبت تو ہم خود مول لے رہے ہیں بھائی. اور دیکھو اللہ اپنا اصول نہیں توڑتا ہے. بھائی جب وقت ہو جائے بتا دیجیے. اللہ اپنا اصول نہیں توڑتا ہے. یہ ہم اور آپ نہیں ہے کہ ہاں کوئی قریبی آ گیا تو اصول توڑ دیا، لے جاؤ بھائی فارم بھر دو جا کے چپکے سے. اللہ اپنا اصول کسی کے لیے نہیں توڑتا. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب شخصیت کون ہے؟ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ سے زیادہ آپ کے نزدیک کوئی محبوب نہیں. آپ محبوب رب العالمین ہیں. آپ تمام جہان کے مالک و مختار کے محبوب ہیں. اللہ نے آپ کے لیے بھی اپنا اصول نہیں توڑا. کچھ لوگ آئے آپ کے پاس اور آ کر کہا کہ محمد چند سوال ہیں ان کے جواب دے دو تو ہم آپ کو مان جائیں گے. آپ نے فرمایا کیا کہ مجھے بتاؤ یہ ذوالقرنین کون ہے، روح کیا چیز ہے، اور یہ اصحاب کہف یہ کیا بلا ہے، یہ بتا دو. آپ نے فرمایا اچھا کل. آپ نے کیا فرمایا؟ اچھا کل بتا دوں گا. اب کل تو آ گئی لیکن سوالوں کے جواب اللہ کی طرف سے نہیں آئے. کل آئی، پرسوں آئی، ٹلتا گیا. اب مکہ کے جو کفار تھے انہوں نے تانا دینا شروع کر دیا
इन्न मुहम्मदन क़द वद्दअहु रब्बुहु, अरे मोहम्मद को तो इनके परवरदिगार ने भी छोड़ दिया, अब तो इन्हें कुछ भी नहीं बता रहा। हमने कब सवाल पूछे, कहा था कल बता देंगे, अब तक नहीं बता पाए। आप अल्लाह की बारगाह में रोने लगे। रब सारी दुनिया नाराज हो जाए ये तो मोहम्मद को बर्दाश्त हो सकता है, लेकिन मेरे परवरदिगार अगर तू नाराज हो जाए तो ये मैं बर्दाश्त नहीं करता। वही नाजिल हुई, और जो अरबी ग्रामर जानने वाले हैं, वही के अंदर जैसे कभी कभी महबूब के ऊपर हल्की सी, जिसे कहते हैं ना, ये गुस्सा सा दिखाया जाता है, प्यार भरा गुस्सा जिसे कहते हैं, अल्लाह ने उस अंदाज में वही गई और फरमाया वला तक़ूलन्ना लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदा, हरगिज हरगिज आइंदा कभी ऐसा मत करना कि तुम ये कहो कि ये काम या ये बात कल कर दूंगा, इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर साथ में ये कह देना अल्लाह चाहेगा तो। अल्लाह ने अपने महबूब के लिए उसूल नहीं तोड़ा, हमारे लिए भी एक उसूल बनाया है कि तुम्हारी दोनों जहान में कामयाबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के कदमों से चिमटी हुई है। तुम जब तक उनके कदमों से चिमटे रहोगे, उनके दामन से लिपटे रहोगे, उनके गुलाम हकीकी मानों में बने रहोगे, दुनिया में मुजफ्फर और मंसूर रहोगे, वरना खसिरत दुनिया वल आखिरा, दुनिया भी बर्बाद हो जाएगी, आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। जब अल्लाह ने अपने महबूब के लिए उसूल नहीं तोड़ा तो हम किस खेत के बथुए भाई, हमारे लिए उसूल तोड़ दिया जाएगा? बताओ भाई, हमारे लिए अल्लाह का उसूल तोड़ देगा? अल्लाह ने उसूल बना दिया है कि जब तक तुम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के दामन से चिमटे रहोगे उस वक्त तक तुम्हारे कामयाबी कदम चूमती रहेगी, और जिस दिन से तुम्हारे हाथों से वो दामन छूट जाएगा, सिर्फ दावे दावे रह जाएंगे, सिर्फ नारे रह जाएंगे, अमली शक्ल खत्म हो जाएगी, उसी दिन से तुम जलील और ख्वार हो जाओ। अंतुमुल अअलौना इन कुंतुम मुमिनीन, इसी को तो कहा गया है। रोजाना मर्सिया पढ़ रहे हैं साहब, हमारे साथ ये हो गया, हमारे साथ फलां ने ये कर दिया, 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 आज फलां जगह बम लिंचिंग हो गई। किसको दोष दे रहे हो भाई? किसे दोष दे रहे हो? हर शख्स का एक काम है, दुश्मन का काम दुश्मनी करना। आपको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की जानिब से एक ऐसा किला बना कर दिया है कि उस किले के अंदर रहते तो ये दुनिया तुम्हारा कुछ नहीं कर पाती। आपने किले की दीवारों को तोड़ दिया, उसके दरवाजे को उखाड़ कर फेंक दिया, अपनी मनमानी करने लगे। तो जब वो किला ही आपने मिसमार कर दिया, वो झोपड़ी ही आपने गिरा दी कि जिसके बारे में ये था कि इस झोपड़ी में रहोगे, इस किले में रहोगे, दुनिया तुम्हारा बाल देखा नहीं कर पाएगी। हमने तो अपने हाथों से उस किले को तोड़ दिया, तोड़ा कि नहीं तोड़ा? तिल्का हुदूदुल्लाह व मन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सा, अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हुदूद के अंदर रहते, उस किले के दायरे के अंदर रहते तो हमारा कुछ भी नहीं होता। व मन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सा, और जो अल्लाह ताला की हुदूद को तोड़ देगा, उससे बाहर निकल जाएगा, अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा। पास बातिल के चला जा, हद से है गर सुए ज़न, पास बातिल के चला जा, हद से है गर सुए ज़न, और तेरे जाने से न होगी उनकी सूनी अंजुमन। वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फक़द ज़लम नफ्सा, जो अल्लाह ताला की मुकर्रर करदा हुदूद से तजावुज़ कर जाएगा, उन हुदूद की रियायत नहीं रखेगा, वो अल्लाह का कुछ नहीं बिगाड़ेगा, वो अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करेगा, वो अपने नफ्स के ऊपर जुल्म करेगा। दुनिया की कोई आज बुराई ऐसी नहीं जो हमारे अंदर ना हो।
کبھی ہمارا ترے امتیاز تھا کہ دنیا کی کوئی خوبی ایسی نہیں ہوتی تھی جو ہمارے اندر نہ ہو، اور آج ہمارا ترے امتیاز یہ ہے کہ دنیا کی کوئی برائی ایسی نہیں جو ہمارے اندر نہ ہو۔ دیکھو تھوڑا پیچھے چلو، تابعین کے دور میں پہنچو۔ ہندوستان میں اس وقت غالباً راجہ طاہر کا زمانہ تھا، سندھ، مالابار، کاٹھیاوار، یہ جو علاقہ تھا، اور اس وقت دور تھا خلافت کا، یعنی ملوکیت کا۔ یہاں سے ایک خط جاتا ہے ہندوستان سے، اور خط بھی بڑے عجیب و غریب انداز میں گیا۔ کچھ مسلمان تاجر مالابار کے علاقے میں آئے اور تجارت شروع کی، واپسی جانے لگے، راجہ طاہر نے ان کے جہازوں کو لوٹ لیا، خواتین کو بندی بنا لیا، عیاش قسم کا راجہ۔ ہندوستان کی ایک بیٹی جو مسلمان نہیں تھی، اس نے خط لکھا، اور اس وقت کا جو گورنر تھا اسے خط لکھا، اور خط کے الفاظ تھے کہ میں نے یہ سنا ہے کہ مسلمان جس طریقے سے اپنی ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت کرتے ہیں، اسی طریقے سے غیروں کی ماں بہن بیٹیوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ آج ہمارے علاقے میں ہماری عزت محفوظ نہیں ہے، اور دیکھو یہ صرف ایک مظلوم لڑکی کا خط سمجھ کے آپ پھاڑ مت دینا، تم یہ سمجھنا کہ میں نے خون جگر سے یہ خط تمہیں لکھا۔ اس زمانے کا جو گورنر تھا، جو ہماری تاریخ میں ظالم مشہور ہے، اس نے خط پلٹا، قریب میں اس کا بھتیجا موجود تھا، اس نے دیکھا کہ خط بڑا بےکنی کے عالم میں الٹ پلٹ رہا ہے، پوچھا کیا ہے؟ معلوم نہیں چچا کہ یہ میرا بھتیجا، تعلقات ختم تھے، اور کب سے ختم تھے؟ 64 ہجری سے کے واقعے کی بنیاد پر ختم تھے۔ اسی حجاج بن یوسف نے 64 ہجری میں حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا۔ اس وقت سے کوئی ملتا نہیں تھا، بھتیجے بھائی نے بھی تعلقات ختم کر لیے تھے، اسے پتہ نہیں ہے میرا بھتیجا میرے پاس بیٹھا ہوا۔ ہوا یہ کہ قتیبہ ابن مسلم باہلی کے پاس اس نے خط لکھا تھا حجاج نے کہ تم اپنا بہترین جرنیل میرے پاس بھیج دو، اور قتیبہ ابن مسلم باہلی کے پاس اس وقت بہترین جرنیلوں میں محمد بن قاسم موجود تھا، جو صرف 16 سال یا 17 سال کا تھا۔ تو قتیبہ ابن مسلم باہلی نے حجاج کے پاس ان کو بھیجا تھا، وہ بیٹھے ہوئے تھے، پوچھا آپ کیا؟ تو کہنے لگے یہ خط آیا ہے، ہندوستان سے آیا ہے۔ تو کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ کہا میرے پاس فوج نہیں، میں حملہ نہیں کر سکتا۔ کہا فوج؟ آپ مسلمانوں سے مایوس ہیں؟ آپ مایوس نہ ہوئیے، بلکہ ابھی یہ ایک میلہ لگنے والا ہے جہاں نیزہ بازی کی نمائش ہوگی، آپ مجھے اجازت دیجیے، چند گھنٹوں کے اندر فوج ہی فوج ہوگی۔ اس نیزہ بازی کی نمائش کی جب بات آئی تو اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ کہا مجھے قتیبہ ابن مسلم نے بھیجا ہے۔ تو اس نے انا للہ کہا، اور کہا یہ ذرا سے بچے قتیبہ کی فوج کے بہترین جرنیل، اللہ رحم کرے قتیبہ کی فوج کے اوپر۔ اچھا تم کیا جانتے ہو؟ نقشہ دیکھنا جانتے ہو؟ ہاں جانتا ہوں، کہ دیکھو اگر ہندوستان پر حملہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ انہوں نے نقشہ دیکھنے کے بعد بتایا اگر گرمیوں کے علاقے میں کرتے ہیں تو ادھر سے آپ حملہ کشی کیجئے، سردیوں میں کرتے ہیں تو ادھر سے کیجئے، تاکہ ہماری فوج بحفاظت وہاں تک پہنچ سکے۔
اس نے ایک طائرانہ نظر ڈالی، بڑی گھور کے دیکھا محمد ابن قاسم کو اور کھڑا ہوا اور اپنے نیزے کی انی جو تھی وہ ہندوستان کے نقشے پر گاڑ اور کہا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایسے ہونہار جوان نصیب کیے ہیں تو ہم وہاں بھی جا کر ہندوستان میں بہو بیٹیوں کی عزتوں کی حفاظت کریں۔ یہ چند نوسکھیا فوجیوں کو لے کر آیا تھا، کس لیے کہ یہاں ہندوستان میں بہو بیٹیوں اور بہنوں کی حفاظت کی جا سکے، ان کی عزتوں کی حفاظت کی جا سکے۔ ایک 16 سالہ نوجوان، کبھی ہماری بہن بیٹیوں کی یہ امیدیں ہم سے وابستہ ہوتی تھی، غیروں کی بہن بیٹیوں کی یہ امیدیں وابستہ ہوتی ہیں کہ یہ ایسے جیانے ہوتے ہیں، ایسے متوالے ہوتے ہیں اپنے نبی کے، کہ یہ جو اپنی بہن بیٹیوں کی طرف تو گھور کر نہیں دیکھتے ہیں، ہماری طرف بھی گھور کر نہیں دیکھتے ہیں، اپنی بہن بیٹیوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں، ہماری بھی حفاظت کرتے ہیں۔ کبھی یہ امیدیں غیروں کی بہن بیٹیوں کی ہم سے منسوب ہوتی تھی۔ آج برا نہ مانیے گا، نوجوان بہت دور کی بات ہے، ہمارا بوڑھا آدمی چوراہے پر بیٹھ کر بدنگاہی کرتا ہے۔ برا لگ رہا ہو تو معاف کر دیجیے گا، نشتر لگتا ہے تو تھوڑی تکلیف تو ہوتی ہے۔ اور بدنگاہی سب سے برا گناہ ہے، یہ عبادت کے تمام ذائقوں کو چھین لیتا ہے اور حتیٰ کہ عبادت بھی چھین لیتا ہے۔ بدنگاہی کرنے والے کے اندر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی مٹھاس اور حلاوت نکال دیتا ہے۔ آپ نگاہوں کی حفاظت کرو، قسم کھا کے کہا جا سکتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جو نگاہوں کی حفاظت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایمان کی مٹھاس اور ذائقہ نصیب فرما دے گا۔ ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے زخمی، ایک دو زخم نہیں، سارا بدن ہے زخمی، اور درد بیچارہ پریشان ہے، کہاں سے اٹھے۔ کیا کیا گنایا جائے، ہم کتنے بگڑ گئے، کیا کیا ہمارے کتنے ہمارے اندر خرابیاں پیدا ہو گئی، کیا کیا گنایا جائے۔ کوئی ایسا شعبہ زندگی کا لے لیجئے اور یہ بتا دیجئے کہ اس شعبے کے اندر ہمارے اندر خرابی نہیں پیدا ہوئی۔ کیا جھوٹ ہم نہیں بولتے؟ جبکہ حدیث پاک میں ہمارے روحانی باپ نے فرمایا کہ جھوٹ کی بدبو اتنی ہوتی ہے کہ فرشتے اس سے تکلیف محسوس کرتے ہیں۔ جب رات و دن ہمارے گھروں میں جھوٹ بولا جائے گا تو رحمت کے فرشتے آئیں گے؟ پھر تو آ کر جنات پکڑے گا نا، پھر آ کے پکڑے گا، رحمت کے تو فرشتے آئیں گے نہیں۔ ہمارے روحانی باپ نے فرمایا دیکھو جب تم بیت الخلا جاؤ، ہو سکتا ہے نہ سمجھ میں آ رہا بعض لوگوں کے، جسے ہم لوگ کہتے ہیں طہارت خانے جاؤ قضاء حاجت کے لیے، تو فرمایا دعا پڑھ لو، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں گندھے مرد اور گندھی عورتوں سے، چاہے وہ جن ہو چاہے انسان ہو، اور پھر الٹا پیر اندر داخل کر کے جاؤ، اور جب بالکل بیٹھنے کے قریب ہو جاؤ تب اپنا سطر کھولنا، پہلے سے مت کھول لینا۔ کیوں دعا سکھائی؟ کہ یہ گندھی جگہیں ہیں، یہاں گندھے لوگ رہتے ہیں، دعا نہیں پڑھو گے وہ تمہیں پکڑ دیں گے، تمہیں نقصان پہنچا دیں گے۔ کتنے مسلمان پڑھتے ہیں دعا، پھر کہتے ہیں ارے تو جنہ چڑھ گیا۔ اور کتنوں کے دلوں میں یہ احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں آج یہ معلوم ہو گیا، کل امام صاحب سے کہیں گے بھائی ہمیں یہ دعا یاد کرا دو، لیکن نہیں احساس ہوتا ہے۔ ہماری اس بے راہ روی پر اس روحانی باپ کو کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی۔ ابھی سوچا امت کے اعمال ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیے جاتے ہیں، آج آپ کے فلاں امتی نے
جس کے باپ کا نام یہ ہے، یہ کام کیا ہے، اچھا کام پہنچتا ہے تو روحانی باپ تو خوش ہوگا نا. اور اگر کہیں پہنچا دھوکہ دیا ہے، فلاں کی میڑ توڑ دی ہے، بہن کو حصہ نہیں دیا ہے، جھوٹ بولا ہے، دغا بازی کی ہے، زنا کیا ہے، فلاں کیا ہے، فلاں کیا ہے، تو کیا ہمارے اس روحانی باپ کو تکلیف نہیں پہنچتی ہوگی؟ اور کیا بزبان حال آپ یہ نہیں فرماتے ہوں گے میری پیاری لاڈلوں تمہارے خاطر ہم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، پیٹ پر 2 پتھر باندھے تھے تمہاری خاطر باندھے تھے، ہم نے اپنے خانوادے کو فاقوں میں رکھا ہے تمہاری خاطر رکھا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بھری دوپہری کے اندر ایک دفعہ دیکھا ہے کہ حضرت حسنین چلے آ رہے ہیں، نہیں بڑی دوپہری کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے. گھر گئے تو حضرت فاطمہ بیٹھی ہیں، نہ علی ہے نہ حسنین ہے. پوچھا کہاں گئے؟ کہا ابا جان علی کو بچوں کی بھوک نہیں دیکھی جا سکی، کئی دن کے بھوکے تھے، آج فلاں باغ کے اندر گئے ہیں کہ کچھ گری پڑی کھجوریں پڑی ہوں گی تو اٹھا کر ان بچوں کے پیٹ کی آگ بجھا دیں گے. آپ نے فرمایا اچھا، اور چل دیے. اسی تپتی دوپہری میں جب اس کھجور کے باغ میں پہنچے ہیں تو دیکھتے کیا ہیں کہ حسنین کریمین بیٹھے ہوئے ہیں، علی کھجوروں کی تلاش میں تگ و دو کر رہے ہیں کہ کہیں گری ہوئی کھجور مل جائے تو کھلا دیں. آپ گئے، فرمایا علی یہ تو پھول ہیں ہمارے جنت کے، یہ کملا جائیں گے، آپ ان کو کہاں لے کر آ گئے؟ کئی دن کے فاقے سے تھے، کئی دن کے فاقے سے تھے. جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں چاہوں تو اللہ تبارک و تعالی اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا بنا دے گا، لیکن میں عیش و عشرت کی زندگی نہیں چاہتا ہوں. کیوں؟ ہماری امت میں غریب بھی تو ہوں گے. الفقر فقری، فقیری تو ہمارا فخر ہے. کل کو ایک امت کا فقیر آدمی کہہ سکے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارا آئیڈیل ہے، ہمارا نمونہ ہے، اس نے فرمایا تھا فقیری تو ہمارا فخر ہے. اور ہم ناجائز پیسہ کمانے کے لیے کتنوں کو دھوکہ دیتے ہیں. تو جب ہمارے اعمال ایسے پہنچتے ہوں گے کہ آپ کو تکلیف نہیں. کون ہے آج اس مجلس میں یہ وعدہ اور تہیہ کرنے کے لیے تیار کہ آج سے ہم اپنی زندگی کو بدلیں گے؟ ہاتھ اٹھا کے دیکھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان ہاتھوں کو ہمیشہ اٹھا ہوا رکھے اور ان کو کبھی زیر نہ ہونے دے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے سروں کو ہمیشہ اے اللہ سر بلند رکھیے. اے اللہ تیرے محبوب کی سنت کو اپنانے کے لیے، تیرے محبوب کی سنتوں کو زندہ کرنے کے لیے انہوں نے وعدہ کیا ہے. اے اللہ ان کو اپنے وعدوں پر مضبوط رکھیے اور ان کے تمام دکھ دردوں کو اپنے فضل سے دور کر دیجیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خواہش تو یہ تھی کہ بھائی حافظ صاحب دعا فرما دیتے، مجھ جیسا ناکارہ تو، لیکن درود شریف پڑھ لیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، گنہگاروں کی بھی سنتا ہے. جب اللہ فرعون جیسے جس نے الوہیت کا دعویٰ کیا جب اس کی سن لیتا ہے تو ہماری تو بدل جائے. اللہ سے فرعون مصر میں قحط پڑا اور ایسا قحط پڑا کہ بارش نہیں ہو رہی. لوگ آ کے کہنے لگے آپ تو خدا ہے بارش کرائیے. گیا ایک پہاڑ کی کھو کے اندر اپنا تاج اتار کے پھینک دیا، اپنے بالوں پر مٹی ڈال دی کہ رب تو ہی ہے، رب تو ہی ہے، میری عزت کا سوال ہے، میرے رب تو بارش برسا دے. جبریل ایک فرشتہ آیا اور آنے کے بعد کہا کہ ایک بات کا وعدہ کرو. کیا؟ پہلے تو جھنجھلایا کہ میں تو سب کو نیچے چھوڑ کے آیا، تم اوپر آئے کیسے؟ ہمارا راز پاس ہو جائے گا. تو کہا نہیں، مجھے ایک وعدہ کرو کہ جو اپنے نافرمان یا فرما بردار آقا کی نافرمانی کرے اس کی سزا کیا ہوگا؟ رو میں بیٹھا ہوا تھا. اللہ نے فرشتے کے ذریعے کہلوا بھی دیا کہ ہاں تم جہاں اشارہ کرو گے وہاں بارش ہوگی. آپ دیکھیں
دشمن جس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا، الوہیت کا دعویٰ کیا اور یہ کہا کہ میں رب ہوں، میں اللہ ہوں، لیکن جب اس نے بھی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنا تاج اتار کر پھینک دیا اور رب کے سامنے ناک رگڑنے لگا تو رب نے اس کی بھی مان لی، تو کیا ہم گنہگاروں کی نہیں مانے گا؟ درود شریف پڑھنے، اس لیے کہ اس درود کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق محمد الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین مالک یوم الدین۔ اے اللہ ہم اپنی ناپاک زبان سے تیری پاک تعریف کر رہے ہیں، اے اللہ ہم اپنی ناپاک زبان سے تیری پاک تعریف کر رہے ہیں، اے اللہ ہم تو آپ کی تعریف نہیں کر سکتے، تو نے جیسی اپنی تعریف فرمائی ہے اللہ تو اسی کا مستحق۔ اے پروردگار عالم، اے پروردگار عالم، ہم بھکاری ہیں، ہم فقیر ہیں، ہم بھکاری ہیں، ہم فقیر ہیں، تجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں، تجھ سے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہمیں رحم کی بھیک دے دے۔ پروردگار عالم اب اس عالم پر ہم پہنچ چکے ہیں، اس پوزیشن پر ہم پہنچ چکے ہیں کہ جہاں جاتے ہیں دھتکارے جاتے ہیں، پھٹکارے جاتے ہیں، بھگا دیا جاتا ہے، تمہاری کوئی نہیں سنی جائے گی۔ پروردگار عالم تو تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، جیسا بھی تعلق تجھ سے ہے ہمارا تجھ سے تعلق ہے، ہم تیرے بندے کہلاتے ہیں۔ اے اللہ اگرچہ نافرمان ہی صحیح، اگرچہ بھگوڑے ہی صحیح، پروردگار عالم تیرے بندے تو کہلاتے ہیں، تیرے کہلاتے ہیں۔ پروردگار عالم تیرا در چھوڑ کر ہم کہاں جائیں، کوئی در نہیں۔ اے اللہ ہمیں دھتکاریے گا نہیں، ہمیں پھٹکاریے گا نہیں، ہمیں بھگائیے گا نہیں۔ پروردگار عالم یہ نہ فرما دیجیے گا ہم سے کم بختوں ہماری مان کے تو دیتے نہیں، ہم سے کیوں مانگ رہے ہو؟ الہی تجھ سے نہ مانگے تو کہاں مانگے، الہی تجھ سے نہ مانگے تو کس سے مانگے؟ تو ہی تو داتا ہے، تو ہی تو کریم ہے، تو ہی نے تو فرمایا کہ میں غنی ہوں تو فقیر ہو۔ پروردگار عالم غنی سے تو مانگا ہی جاتا ہے، فقیر تو مانگتا ہی ہے۔ اے اللہ ہمارے پھیلے ہوئے دامن کی لاج رکھ لے، ہمارے پھیلے ہوئے دامن کی لاج رکھ لے۔ صرف ایک چیز مانگتے ہیں، تو راضی ہو جا، تو راضی ہو جائے گا تو ہماری دین بھی بن جائے گا، ہماری دنیا بھی بن جائے گی۔ تو راضی ہو جائے گا تو ہم مظفر اور منصور بھی ہو جائیں گے، تو راضی ہو جائے گا تو ہمیں جنت بھی مل جائے گا، تو راضی ہو جائے گا تو تیرا دیدار بھی مل جائے گا، تو راضی ہو جائے گا تیرے محبوب کے ہاتھوں سے ہمیں جام کوثر بھی مل جائے گا۔ رب تو راضی ہو جا، رب تو راضی ہو جا، رب تو راضی ہو جا۔ ہم گنہگاروں سے تو راضی ہو جا، ہم پاپی ہیں الہی، بہت بڑے مجرم ہیں ہم الہی، الہی یہ بہت بڑے مجرم ہیں۔ دنیا کا دستور ہے اقراری مجرم کو سزا دیتی ہے، تو انوکھا میرے رب تیرا دستور انوکھا، تو تو اقراری مجرم کو معاف کر دیتا ہے۔ پروردگار عالم ہم اقراری مجرم ہیں، ہمیں معاف فرما دے، ہمارے دکھ دردوں کو دور فرما دے، ہمارے دکھ دردوں کو دور فرما دے، ہمارے بیماروں کو شفا نصیب فرما دے، جو اے اللہ مقروض ہیں ان کے قرضے کی ادائیگی کی غیب سے سبیلیں مہیا فرما دے۔ ہماری مساجد، ہمارے مقابر، ہماری خانقاہیں، ہمارے مدارس، ہمارے مکاتب، اے اللہ سب کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ وہ دن نصیب فرما کہ ہم اپنی ناپاک آنکھوں سے تیرا پاک گھر دیکھ سکیں، تیرے محبوب کے روضے کے اوپر اے اللہ ہم اپنی نگاہیں جما سکیں، اے اللہ اور یہ کہہ سکیں چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، چمکتا رہے تیرے روضے کا منظر، اور سلامت رہے تیرے روضے کی جانی۔ ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبے شوق ابو ذر، اور ہمیں بھی عطا ہو جذبے بلالی۔ الہی ہمیں معاف فرما دے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما دے، ہمارے جان و مال کی حفاظت فرما دے۔ اے اللہ حالات کو تو بہتر جانتا ہے،
حالات کو تو بہتر جانتا ہے۔ اے اللہ، جن حالات سے آج امت جوجھ رہی ہے، جن حالات سے دو چار ہے، پروردگار عالم تو خوب جانتا ہے۔ اے اللہ، قصور ہمارا ہے، مجرم ہم ہیں، ہم نے تیرے محبوب کی ہدایتوں کو چھوڑ دیا، ہم نے اپنے روحانی باپ کو باپ نہیں سمجھا۔ اے اللہ، ہمیں اپنے محبوب کے ایک ایک طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے، ایک ایک طریقے کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس بستی پر خصوصی فضل فرما دے۔ اے اللہ اس بستی پر خصوصی فضل فرما دے، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما دے۔ پروردگار عالم سارے عالم میں امن و امان قائم فرما دے، خصوصاً ہمارے ملک میں امن و امان قائم فرما دے، ہم سب کو بھائی چارہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو بھائی چارہ نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہم آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ یہ سب دعائیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اگر یہ بیان آپ کو پسند آیا ہو تو اس کو شیئر کریں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس بیان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ جب تک ہم بداع لیتے ہیں، میں حافظ عبد القیوم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔